یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں کہ جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں۔ جواں لہو کی پر اسرار شاہراہوں سے چلے جو یار تو دامن پہ کتنے ہاتھ پڑے، دیار حسن کی بے صبر خواب گاہوں سے پکارتی رہی باہیں، بدن بلاتے رہے، لیکن بہت عزیز تھی رکھے سحر کی لگن۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ کیسے ہیں دوستو؟ آج 14 اگست ہے اور آپ سب کو آزادی مبارک، کیونکہ آج ہی کے روز 1947 میں بھارت نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی اور ہم نے بھارت سے۔ لیکن اس آزادی کی جد و جہد میں مرنے والے لوگوں کی روحیں آج بھی حقیقت سے ناواقف ہیں کہ انہوں نے اپنی جانیں کیوں گنوائیں، کیونکہ نہ تو یہ کوئی جنگ تھی کہ جس میں اتنی جانیں گنوائی جائیں۔ اس آزادی کی جد و جہد میں 10 سے 20 لاکھ لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں، اور ہمیں آج تک یہی بتایا گیا ہے کہ ہمیں ان کی یہ قربانیاں ضائع نہیں ہونے دینی اور ان کی ان قربانیوں کو ایک سیلیبریٹ کرنا ہے۔ لیکن حقیقت میں، اصلیت میں ان کی یہ قربانیاں ہی تھیں یا سرکمسٹانسز ایسے بن گئے تھے کہ ان کو مجبوراً اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے ملک جانا پڑا؟ کیونکہ وہ منٹو صاحب نے بھی کہا ہے نا کہ in this land once called India, such rivers of blood have flowed over the past few months that even heavens are bewildered. کہ یہ جو ایک خطہ ہے جسے انڈیا کہا جاتا ہے، اس میں پچھلے کچھ مہینوں میں اتنا خون کے اتنے دریا بہے ہیں کہ آسمان بھی پریشان ہے کہ میں پھٹ جاتا۔ اور اگر میں آپ کو ایک فگر بتاؤں کہ کتنے لوگوں نے اس آزادی کی جد و جہد میں اپنی جانیں گنوائیں، تو کچھ ہسٹورینز کے مطابق 8 لاکھ، جو کہ ایک مکمل فگر نہیں ہے، مطلب کہ ایک اوتھینٹک فگر نہیں ہے، اور کچھ ہسٹورینز کے مطابق 20 لاکھ لوگوں نے اپنی جانیں گنوائیں۔ مطلب کہ 8 سے 20 لاکھ کے درمیان لوگوں نے اپنی جانیں گنوائیں۔ یہ کوئی جنگ نہیں تھی، یہ آزادی کی جد و جہد تھی۔ ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت کرنا تھا، اور صورتحال ایسی تھی کہ آپ کو گلیوں میں، چوراہوں میں لاشیں پڑے نظر آتے تھے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کے ٹانگیں کاٹ دی، کسی کا سر کاٹ کے رکھ دیا۔ 72 لاکھ مسلمانوں نے بھارت سے پاکستان کی طرف سفر کیا، اور 55 لاکھ نے پاکستان سے بھارت کی طرف سفر کرنے پر مجبور ہو گئے، اور اسی دوران آدھے سے زیادہ لوگوں کو مار دیا گیا، کاٹ دیا گیا۔ ٹرینیں بھری جاتی تھیں، لیکن جب واپس آتی تھی تو ان میں کوئی بھی زندہ نہیں ہوتا تھا، سب کے سب مرے ہوتے تھے۔ اور اسی دوران 70,000 سے زیادہ عورتوں کا ریپ ہوا، 70,000 سے زیادہ، اور دونوں طرف سے، یہ نہیں کہ ہندوستان کی طرف سے ہوا، مسلمانوں نے ہندو عورتوں کا اور ہندو مردوں نے پاکستانی عورتوں کا، مسلمان عورتوں کا۔ وہ منٹو صاحب کا ایک اور کوٹ ہے نا اسی کے متعلق کہ blood and steel, war and musket are not new to human history, but there is no example anywhere in the colorful stories of mankind of the game that was played recently. مطلب کہ خون، جنگ، بندوق انسانی تاریخ میں نئی نہیں ہے، لیکن حال ہی میں ایک جو کھیل کھیلا گیا ہے، اس کی مثال انسانیت کی پوری داستانوں میں کہیں نہیں ملتی۔ اور اگر ہم بات کریں کہ ساری ماس کلنگ کا آغاز کہاں سے ہوا، کیونکہ یہ جو آج مطلب کہ 1947 میں ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہوئے ہیں، یہ کچھ سال پہلے ہی مل کے انگریزوں کے خلاف آزادی حاصل کرنے کے لیے لڑ رہے تھے، اور آج ہی ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو اس کا آغاز 1946 میں ہوا، 16 اگست کو، جب مسلم لیگ نے ایک اعلان کیا کہ ڈائریکٹ ایکشن ڈے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں ہسٹری میں، ڈائریکٹ ایکشن ڈے کلکتہ کلنگ
کلکتہ کلنگ کے نام سے مشہور ہے، تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا آغاز وہاں سے ہوا۔ تو اس میں کسی نے، برٹش نے اس کو روکنے کی، اس ماس کلنگ کو روکنے کی کوئی اپنا کردار ادا نہیں کیا، نہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے، کانگریس نے، نہ مسلم لیگ نے، نہ راج سبھا نے، کسی نے بھی نہیں۔ اور یہ ایک ایسا چین ریئیکشن بنا کہ اگر ایک گاؤں میں ہندو مسلم کو مار دیتے تھے تو اگلے گاؤں میں مسلم ہندوؤں کو نہیں چھوڑتے تھے، اور ایسے ہی وائس ورسا۔ اتنا لمبا یہ چین ریئیکشن بنا کہ کسی نے بھی اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی، اور اتنا بڑا پولیٹیکل فیلئر تھا کہ انسانیت کو اتنا نقصان اٹھانا پڑا۔ 8 سے 20 لاکھ جانیں گنوائی ہیں ہم نے۔ اور اگر میں آپ کو کیسی صورتحال تھی اس کو سمجھانے کی کوشش کروں تو ایک مثال دینا چاہوں گا کہ راولپنڈی میں، اس وقت راولپنڈی میں ایک حویلی تھی، گلاب سنگھ راجہ جو تھا اس کی حویلی تھی۔ اس نے اس وقت اپنے گھر کی عورتوں کو یہ بولا تھا کہ تم لوگ یا خود اپنی جان لے لو یا میں تمہیں مار دوں گا، کیونکہ اگر تم لوگ، عورتوں کو بولا، اگر تم لوگ دوسرے مطلب کہ مسلم کمیونٹی کے ہاتھ لگ گئے تو وہ تمہارا ریپ کر دیں گے۔ تو سچویشن ایسی تھی، اور اس وقت اتنی عورتوں نے، اس کا فگر ابھی ایگزیکٹ نہیں پتا کہ کتنی عورتوں نے خودکشی کی ہے صرف اس ڈر سے۔ اور سچویشن اتنی خطرناک تھی کہ مسلم کو ہندو نظر آتا تھا وہ مار دیا جاتا تھا، ہندو کو مسلم نظر آتا تھا وہ مار دیا جاتا تھا۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح، ان کا اس ساری صورتحال کے بارے میں ایک اپنی الگ رائے تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ سارا کچھ یہ جو ہوا ہے، 8 سے 20 لاکھ لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں، اگر یہ نہ ہوتا تو شاید اس سے بڑا ڈیزاسٹر ہونے جا رہا تھا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو اس سے بڑا ڈیزاسٹر ہوتا، لیکن یہ بھی تو ڈیزاسٹر تھا نا، اس سے کتنا بڑا سانحہ تھا، 8 سے 20 لاکھ لوگ، اور کوئی جنگ نہیں تھی یہ، انہوں نے اپنی جانیں گنوائیں۔ اس میں ہمیں سبق، اگر ہم چاہیں، اس میں ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، تو وہ ایک جو بیس جہاں سے بیسک سٹارٹ ہوئی، مطلب کہ سارے فساد کی جڑ جو تھی وہ ایک نفرت کی چنگاری تھی جو کہ انگریزوں نے پھیلائی تھی 1903 میں۔ بنگال کو الگ کیا، ڈیوائیڈ کیا، ایسٹ اور ویسٹ بنا دیا، وہاں سے مسلم اور ہندو کی جنگ سٹارٹ ہوئی۔ تو اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ایک چھوٹی سی نفرت کی چنگاری کتنا بڑا کام کر سکتی ہے، پورے کا پورا معاشرہ ختم کر دیتی ہے۔ منٹو صاحب کے ایک لاسٹ کوٹ کے ساتھ میں اس ویڈیو کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ منٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہندوستان had become free, Pakistan had become independent, but man was still slave in both these countries. Slave of prejudice, slave of religious fanaticism, slave of barbarity and inhumanity. مطلب کہ ہندوستان آزاد ہو گیا، پاکستان نے اپنی آزادی حاصل کر لی، لیکن انسان ان دونوں ممالک میں ایک سلیو، ایک غلام ہی رہا۔ غلام کس چیز کا؟ نفرت کا، حیوانیت کا اور ریلیجیس فینیٹسزم کا۔ تو ایک پاکستانی آزاد ہو سکتا ہے، ایک ہندو آزاد ہو سکتا ہے، لیکن ایک انسان کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ آج ہم کسی نہ کسی چیز کے غلام ضرور ہیں۔